بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فعل مضارع کے اعراب کی قسموں کا بیان چل رہا ہے۔ ہم نے 3 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ پہلی قسم صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع، اس کا اعراب کیا تھا؟ یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ۔ یہ پہلی قسم کا اعراب ہے۔ دوسری قسم کا اعراب حالت رفع میں دوسری قسم کیا ہے؟ مفرد معتل واوی اور یائی۔ تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب ہے حالت رفع میں تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ تیسری قسم کیا تھی؟ مفرد معتل الفی۔ تو اس کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفع میں تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ یہ 3 قسمیں تھیں جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی۔ آج ہم انشاءاللہ یہ آخری قسم پڑھیں گے۔ اور آخری قسم کیا ہے؟ یعنی چوتھی قسم۔ فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں تھیں نا۔ پہلی قسم صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع، دوسری قسم مفرد معتل واوی و یائی، اور تیسری قسم مفرد معتل الفی۔ چوتھی قسم پڑھتے ہیں، بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ چاروں صحیح یا معتل بضمائر و نونائے مذکورہ، یعنی چوتھی قسم ہے صحیح یا معتل، یعنی صحیح ہو یا معتل ہو، بضمائر و نونائے مذکورہ۔ یہ ضمیروں کیا ہے؟ ضمیروں کے ساتھ اور نونائے مذکوروں کے ساتھ۔ تو ان کا اعراب الگ الگ ہوگا، یعنی حالت رفع کو الگ بیان کریں گے، حالت نصبی کو الگ بیان کریں گے، اور حالت جزمی کو الگ بیان کریں گے۔ یہ تو بتا رہے ہیں صحیح یا معتل بضمائر و نونائے مذکورہ، یعنی ضمیروں کے ساتھ اور نون مذکورہ کے ساتھ۔ نون مذکورہ کے ساتھ جو مذکور ہوئی تھی نا، جو خالی کری تھی پہلی قسم میں، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر۔ یہ جو نون ہیں، صحیح نا، ان نونوں کے ذکر کے ساتھ، تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع شاہ باثبات نون باشد۔ ان کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں، یعنی جب یہ ناصب و جازم سے خالی ہو تو اس وقت کیا ہے؟ اس پر نون باقی رہے گا۔ وہ حالت رفع ہوگی، اور وہ حالت رفع اس حالت میں ہوگی کہ نون باقی رہے گا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ رفع شاہ باثبات نون باشد، ان کا رفع نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا۔ چنانکہ در تثنیہ گوئی، جیسا کہ آپ تثنیہ میں کہو تو تثنیہ میں الگ صیغے بیان کریں گے، جمع کے الگ بیان کریں گے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ الگ بیان کریں گے حالت رفع کے ساتھ۔ کیا ہے؟ چنانکہ در تثنیہ گوئی، چنانکہ جیسا کہ آپ تثنیہ میں کہو گے ہما یضربان، یہ صحیح کی مثال ہے، یضربان تثنیہ ہے تو نون کے اس بات کے ساتھ ہے۔ ویغضبان، یہ قسم ہے مفرد معتل واوی کی، اس کی تثنیہ کی ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے۔ ویرمیان، یہ بھی تثنیہ ہے، لیکن یہ دوسری قسم ہے جو مفرد معتل یائی تھا، اس کی تثنیہ آئی ہے، صحیح ہے۔ ویرضیان، یہ تیسری قسم کی مثال ہے، یعنی یرضیان۔ تو اب یضربان یہ پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے، یغزوان یہ دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے، اور یرمیان یہ بھی دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دوسری قسم میں کیا ہے؟ مفرد معتل واوی اور یائی ہے۔ لیکن وہاں قسموں میں صیغہ واحد کو بیان کیا، جس کو مفرد سے تعبیر کیا، اور یہاں پہ جو صیغے ہیں وہ تثنیہ کے ہوں گے، تثنیہ کے، جمع کے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے یہاں پر بیان ہوں گے، انہی کا اعراب بیان ہوگا، صحیح ہے۔ یہاں 4 مثال دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ پہلی جو 3 قسمیں ہیں ان کی جو تثنیہ ہیں، ان کی تثنیہ کو شامل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر مثالیں بیان کر دی ہیں۔ حالانکہ ہما یضربان کہہ دیتے تو پتہ چل گیا کہ صاحب یہ حالت رفع میں ہے، اور تثنیہ کا اعراب، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت رفع میں؟ علی نون کے اس بات کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں نون کا ثابت ہونا موجود ہے، صحیح ہے۔ ویغزوان ویرمیان ویرضیان۔ ودر جمع مذکر ہوئی، اور تو جمع مذکر میں کہے کیا؟ ہم یضربون ویغزون ویرمون ویرضون، تا ہم یضربون، تو اب یضربو سے یضربون ہے، یہ نا، یغزو سے یغزون ہے، یرمی سے یرمون ہے، اور یرضا سے یرضون ہے۔ یہ جمع کے صیغے ہیں، اور جمع کے صیغے ہیں، لیکن کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں۔ کیسے پہ جانا حالت رفع میں؟ کیونکہ
یہ نون کے اس بات کے ساتھ ہے. اور دوسری صورت یہ کہ صاحب نہ حروف جازمہ اس کے شروع میں نہ حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں ہے. صحیح ہے. ودر مفرد حاضر مؤنث گوئی، اور تو مفرد حاضر مؤنث میں کہے، یعنی واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں تو کہے گا انتی تجربینہ و تغزینہ و ترمینہ و تغینہ. تو یہ تمام صیغے کس کے؟ واحد مؤنث حاضر کے صیغے ہیں. تو اب پہلا کس کے صیغے بیان کیے؟ یضربو سے یضربان یعنی تثنیہ کا صیغہ، پھر یضربو سے یضربون جمع کا صیغہ، پھر یضربو سے کیا ہے تضریبینہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. صحیح ہے. تو ان میں حالت رفع کو بیان کیا، اور حالت رفع میں ان تمام صیغوں میں کس حالت میں آیا فعل مضارع؟ نون کے اس بات کے ساتھ. تو چوتھی قسم کا اعراب کیا ہے کہ صحیح ہو یا معطل ہو، نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ نون کے اس بات کے ساتھ. ونصب و جزم بحذف نون، اور نصب اور جزم نون کے حذف کے ساتھ، یعنی حالت جزمی اور حالت نصبی یہ نون کے حذف کے ساتھ ہوگا. یعنی جب حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے یا حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کے کس کے ساتھ ہوگا؟ حذف کے ساتھ ہوگا. صحیح نا. چنا کے در تثنیہ کوئی، جیسے کہ آپ تثنیہ میں کہو گے، اب الگ الگ سکھائیں گے. لن یضربا، لن یغزبا، لن یرمیا، لن یرضیا. تو اصل میں لن یضربا کیا تھا؟ لن کو ہٹا دو، یضربانے. لن یغزبا اصل میں کیا تھا؟ یغزبانے، یرمیانے اور یرضیانے تھا. لیکن جب کیا ہے حروف ناصبہ میں سے لن آیا تو اب نون اعرابی کو اس نے گرا دیا. کیوں؟ یہ حالت نصبی میں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حالت نصبی میں نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. جمع کی نون کیا ہے؟ تثنیہ کے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور جمع کی نون کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. وہ آگے بیان کریں گے. اب لن کے ساتھ تو یہ چاروں مثالوں کو بیان کر دیا. اب لم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. لم یضربا، لم یغزبا، لم یرمیا، لم یرضیا. صحیح ہے. لم یضربا، لم یغزبا، لم یرمیا، لم یرضیا. تو تثنیہ میں حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے یا حروف جازمہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے، نون کیا حذف ہو جائے گا. کون سے صیغوں سے؟ تثنیہ کے صیغوں سے بھی، جمع کے صیغوں سے بھی، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے بھی. صیغے سے بھی ہم نے جو صیغے پڑھے ہیں لم اور لن کے ساتھ، کون سے صیغے پڑھے ہیں ابھی؟ تثنیہ کے صیغے جس میں نون کو گرا دیا گیا ہے. وہ در جمع مذکر وہی، اور جمع مذکر میں تو کہے لن یضربو، صحیح نا، لن یغزو، لن یرمو اور لن یرضو. کیا ہے؟ ولن یرضو. تو کیا ہے؟ لن یضربو ہے، لن یغزو ہے، لن یرمو ہے، لن یرضو ہے. صحیح ہے. تو یہ حروف ناصبہ میں سے لن داخل ہوا اور نون اعرابی کیا ہے؟ نون اعرابی کو کیا ہے؟ حذف کر دیا. لم یضربو، لم یغزو، لم یرمو، لم یرضو. تو ان چاروں کے شروع میں کیا ہے؟ حروف جازمہ میں سے ہے لم، تو اس نے بھی کیا ہے؟ جمع کی نون کو حذف کر دیا. ودر واحد مؤنث حاضر گوئی، اور تو واحد مؤنث حاضر میں کہے کیا ہے؟ لن تضربی، لن تغزی، لن ترمی، لن ترضی. تو تضریبی اصل میں کیا تھا؟ تضریبینہ تھا، لیکن لن آنے سے وہ نون گر گیا. لن تغزی اصل میں کیا تھا؟ تغزینہ تھا، لن آنے سے تغزینہ کا نون کیا گر گیا، تغزی ہو گیا. لن ترمی، لن آنے سے پہلے کیا تھا؟ ترمینہ تھا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ترمی. لن ترضی، لن داخل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ ترضینہ تھا. تو حروف ناصبہ میں سے لن داخل ہوا تو اس نے نون اعرابی کو یعنی کیا ہے؟ اس کے نون اعرابی کو گرا دیا. لم تضربی، لم تغزی، لم ترمی، لم ترضی. صحیح ہے. لم تضربی، لم تغزی، لم ترمی، لم ترضی. تو یہ حالت جزمی میں، اور حالت جزمی میں بھی نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. ترجمہ دیکھ لو، صرف واحد کا صیغہ واحد کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہوا یضربو کا معنی کیا ہوگا؟ وہ مارتا ہے، مارے گا. صحیح نا، پہلی مثال میں. اور لن یضرب کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں مارے گا. لم یضرب کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے نہیں مارا. اب تثنیہ میں لے کر آؤ. لم کیا ہے؟ یضربا، ان دونوں نے نہیں مارا. ہما یضربان، وہ دونوں مارتے ہیں، ماریں گے.
صحیح ہے. اور کون سا بچا؟ اب یضربونا، ہم یضربونا، وہ سب مارتے ہیں، ماریں گے. لم داخل کرو. لن یضربو، وہ ہرگز نہیں ماریں گے. لم یضربو کیا ہے؟ انہوں نے نہیں مارا. کیوں؟ لم جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. اب واحد مؤنث حاضر کے ساتھ لو تو اب کیا ہے؟ انت تضربینا، ایک سیگا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. انت تضربینا تو اس معنی کیا ہے؟ تو مارتی ہے، مارے گی. صحیح ہے. لن تضربی، تو ہرگز نہیں مارے گی. اور لم تضربی، تو نے نہیں مارا. صحیح ہے. اب یہ تو یضربو فعل کے ساتھ میں نے ترجمہ کر دیا، لیکن یغزو کا ترجمہ کیا ہے؟ یرمی کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یردا کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھو الگ سے ترجمہ یاد کر لیتے ہیں اسے. یغزو کا معنی آتا ہے وہ جنگ کرتا ہے، کرے گا. یرمی کا معنی آتا ہے وہ تیر اندازی کرتا ہے یا کرے گا. صحیح. رما یرمی پھینکنے آتا ہے، پھینکتا ہے، پھینکے گا. اور یردا کا معنی آتا ہے وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا. صحیح نا. اسی طریقے سے آپ یہاں پر ترجمہ کر سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.